جس نے ہمارے نعروں کو سن کر اسلام قبول کر لیا. ہمارے کردار کو لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے اخلاق کو لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں, اسی پر لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں. افسوس ہے مسلمانوں کو غیر اب کرائے پر دکان نہیں دیتے, کیوں کرایہ برابر وقت پر ادا نہیں کرتا. اور بھی بہت تفصیل ہے, میں موقع کی نزاکت کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, وقت بھی ہوا جا رہا ہے. ایک میں اور آپ دونوں مل کر ارادہ کریں گے, سب مل کر ارادہ کریں گے, اب تک کی جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, اس پر ہمیں توبہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگنا چاہیے. معافی مانگیں گے, ضرور مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے, ان کے انشاءاللہ کہنے کے لاج رکھ کر ان کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما. اور پھر دوسرا ارادہ کرنا ہے کہ اب کے بعد ہماری زندگی صحیح راستے پر لانے کی فکر کریں. بولیے انشاءاللہ, ذرا زور سے بولیں انشاءاللہ. تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ جلسہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کریں. بات سمجھ میں آئی؟ سب بدلیں گے. نمازیں بولیے ابھی آپ جملہ آپ مکمل کریں. نمازیں قائم کریں گے, مطلب آج عشاء کی تو پڑھ لیں گے, اب تو جو دسترخوان لگنے والا ہے وہاں تو خود دام وہاں چلے جائیں گے, نماز کو نہیں آئیں گے. اب ان کو تو وہ فکر ہے کھانے کی, شتل کی, وہ گوشت کی اور کیا کیا ہے معلوم نہیں, اب اس میں وہ چلے جائیں گے. اور یہاں جو آپ تشریف فرما ہے اب وہ بھی پتہ نہیں کیا ہے. عشاء کی نماز تو بہرحال اب تو وعدہ کر لیا, اس لیے تو پڑھ لیں گے. اور کل صبح فجر بھی ہوگی نہیں آپ کے محلے ہوگی؟ ارے بولیے بھائی, فجر ہوگی نہیں 10 بجے 10:30 کو. یہاں بہت ساروں کی فجر الگ الگ وقت پہ ہوتی ہے, کسی کی 9, کسی کی 10, کسی 12. اور رات کو دیر تک بنگلور سے آ رہا تھا اور اتفاق سے ادھر کا نہیں ٹیکل سے آ رہا تھا, تو ادھر کے محلے میں 10 بجے آئے تھے, 9:30 10 کے آس پاس. وہاں سے جو ایریا ہے غیر مسلموں کا, 10 بجے سے پہلے ہی پورا سنسان, سب رات بنایا اللہ نے سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, راحت پانے کے لیے. اور وہیں سے آگے بڑھے تو پھر کلاک ٹاور, مار پیٹ, وہ پورا ایریا جگمگا رہا ہے. اور نوجوان باہر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں, بوڑھے بھی. وہاں وہ محلے صبح سویرے دیکھو ان کے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہیں, بوڑھے عورتیں باہر آئی جھاڑ رہی ہیں, اور یہاں کیا کر رہی ہیں 10 بجے آنکھ رگڑ رگڑ کو ان کو جا رہے ہیں, جا کو ناشتہ لینے کا جا رہے ہیں. نہیں, ہمارے محلہ کی حالت دیکھیے. تو کل سے فجر کب ہوگی انصاری محلے میں؟ 5 بجے, 5:30 کو 35 کو جماعت مولانا, 5:35 کو مسجد میں نماز. دیکھیں بھائی, آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. کیا یہ مجمع میں جتنے احباب بیٹھے ہیں کل فجر کی نماز بھی پڑھیں گے؟ آواز کم آ رہی ہے بھائی, ذرا آپ بولیں. انصاری محلے کو واٹس ایپ میں نے بہت دیکھا, وہ نشے کے پٹوں کو بھگانے کے لیے, سنگے کو ختم کرنے پھر نہیں آپ لوگ محلے میں. میں واٹس ایپ پہ دیکھا تھا چند دن پہلے. اب ایک کام ایک اور کرے, نماز فجر کے لیے بھی ایک گلی کے لیے ذمہ دار طے کرے کہ ہم کو نماز فجر کے وقت آواز دینا ہے, کہنا ہے مومنوں خود کو بھی, اپنے آپ کو بھی, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا کہو گے؟ مومنوں خود اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. چلو فجر ہو گئی, نماز ادا کرنے چلے.
اچانک جائے دروازے میں دھن 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 مارنا شروع کر دیا. دین پیار سے آتا ہے, محبت سے سمجھانے کے بعد دین دلوں میں اترتا ہے. دیکھیں زبردستی کوئی کام نہیں ہوتا. آپ دل سے کہیں گے میرے رب کی قسم اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہم سب کے دل, وہ ہدایت کی طرف بھی پھیر سکتا ہے اور دوسری جانب بھی گھمانے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے ہیں, جو بار بار آپ کی دعا ہے. ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پڑھے آپ بھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اسی طرح ایک کثرت سے آپ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا؟ یا مقلب القلوب, پڑھیے, ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ ہے اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ, جمائے رکھ. کون دعا مانگ رہی ہے؟ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے دین پھیلا وہ مانگ رہے ہیں مولا تیرے دین پر میرے دل کو قائم رکھ, ثابت رکھ. تو ہم کو بھی بار بار یہ دعا پڑھنا چاہیے, اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ, اے دلوں کے پھیرنے والے تیری اطاعت پر میرے دل کو ثابت رکھ. اللہ سے بار بار مانگنا چاہیے. تو کل فجر سے نماز آپ بھی پڑھیں گے, دوسروں کی بھی فکر کریں. اب پھر دکان کو جانا ہے, آفس جانا ہے, اسکول کالج جانا ہے. اب ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی ہے؟ بولو بھائی, پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. لیکن یار آپ پڑھیں گے, آپ کی قبر میں آپ کو فائدہ, حشر میں رسوائی سے بچ جائے گا, جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور ایک راز کی بات بتاؤں, جس کی نماز اچھی ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہو جاتے ہیں, اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. کاروبار میں برکت, صحت میں برکت, بچے فرما بردار, اخلاق والے, کام وقت پر آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ کس کی برکت سے؟ کس کی؟ نماز کی برکت سے. اور قیامت میں اللہ پاک سب سے پہلے ہمارے اعمال کا جو حساب لے گا, حضور نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ او کما قال علیہ السلام. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا. تو اس لیے پڑھیں گے نمازیں انشاءاللہ. جمعہ کی نماز کب ہے بھی آپ کی مسجد میں؟ 2:45. عشاء کی نماز 8:15. ٹھیک ہے, جمعہ کی نماز 2:45. 2:45. عربی خطبہ کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی نماز 2:45 کو, خطبہ 2 بجے 1:35 کو. اچھا اردو بیان کب شروع ہوتا ہے؟ بولو, شاید جاتے نہیں ظاہر. 1:05 کو. اذان کب ہوتے؟ 12:30 کو. ہمت کوئی کرے مرد مجاہد, ہاتھ اٹھائے کہ وہ اذان پر مسجد کو چلا جائے گا. جمعہ کو انشاءاللہ. جمعہ کے دن اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں. پہنچیں گے نہیں؟ اذان ہوا تو پھر گیزر کا سوئچ ڈالنا یاد آتا ہے, دھوبی کے پاس کپڑے لے جانا یاد آتا ہے, گوشت کی دکان, چکن کی مارکیٹ اذان ہونے کے بعد یاد آتا ہے. نہیں صحیح سنا, بولو غلط بولوں گے میں. یہ نا ہمارے محلوں کا حال ہے. اب سے وہ نہیں کرے, جو کچھ ہے ایک دن پہلے کریں. بریانی نہیں کھاؤ نہیں بولو, پہلے سے تیاری کر لو. جمعہ کے دن اذان جمعہ پر اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا